السلام علیکم سر، آج آپ نے بیان میں بتائے تھے کہ قرآن میں کہیں جگہ یہ منشن کیا ہوا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آئے کہ ان کی بھی اطاعت کرو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ کی سنت تھی، لیکن یہ آیتوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم کیا یہ اس کو بول سکتے ہیں کہ وہ سنت جو رسول اللہ نے ہم کو دی وہ فرض کا مرتبہ رکھتی ہیں؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ نے کئی مرتبہ قرآن میں کہا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فرض کا درجہ رکھتی ہے؟ تو اس سوال کے بہرحال دو حصے ہوں گے جواب کے۔ پہلا یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جس سنت نے ہم کو کسی چیز کو کرنا سکھایا، وہ چیز کا کرنے کے لیے اس سنت کو ماننا ہم پر فرض ہوتا ہے۔ جیسے نماز پڑھو، قرآن نے کہا، طریقہ کون سکھائیں گا ہم کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ طریقہ ان کے ایسا کرنا ہم پر فرض ہو گیا۔ زکوٰۃ دو، کتنی دو قرآن نے سکھایا کیا؟ نہیں، زکوٰۃ دو کہا، 2.5% کیش میں سے، خزانہ وزانہ مل جائے تو 20%، بارش اگر خود سے ہوتی ہے تو 10%، پانی دیتے ہو اس کو تو 5% دینا ہے نا، بس اس میں سے زکوٰۃ۔ یہ کون سکھائے گا؟ آپ سن۔ تو یہ تو ہوئی سنت نا، اللہ نے تو زکوٰۃ دو کہا، لیکن اس سنت کو ماننا فرض ہو گیا۔ اسی طرح وہ حدیثیں جن حدیثوں میں حکم آتا ہے، جس کو کہتے ہیں حکمی حدیث یا قولی حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی 3 قسم، مطلب سنت کی 3 قسمیں، قولی یا حکمی، اسی طرح فعلی جو آپ نے کیا، اور ایک تقریری آپ نے دیکھا اور خاموش رہے، تینوں بھی سنت ہے۔ تو جو سنت حکمی یا قولی جس میں آپ نے کوئی چیز کہا کرو، یا داڑھیوں کو رکھو، مونچھوں کو تراشو، حکم، یہ بھی فرائض کے درجے میں چلی جاتی ہے، یہ بھی فرض کے درجے میں چلی جاتی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ہوا۔ تو یہ پہلا حصہ ہوا کہ وہ کام جو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور جو نبی نے کر کے بتایا تو اس طریقے پہ کرنا فرض ہوا، حالانکہ وہ طریقہ سنت ہے لیکن اس پر عمل کرنا فرض ہوا۔ کچھ ایسے کام ہیں جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر واجب اور فرض نہیں قرار دیا، اس کام میں آپ کہہ سکتے کہ سنت پر عمل کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو انشاءاللہ اس معاملہ چل جائیں گے، لیکن زندگی بھر کے لیے اس کا منکر نہ ہو، زندگی بھر کے لیے منکر نہ ہو۔ اور کچھ ایسی سنتیں جو آپ کی ذاتی تھی، فعلی تھی، جو ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کے نکاح 4 سے زیادہ ہوئے، آپ ایک مہینے کے روزے رکھتے تھے ایک ساتھ، تو یہ تمام باتیں ہم پر لاگو ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم اس کے مکلف ہی نہیں، ٹھیک۔ اسی طرح کچھ ایسی باتیں ہیں اس میں سنت میں جو آپ نے حکم دیا یا آپ نے کیا، لیکن ہم پر کرنا حالات اور ماحول کے اعتبار سے ہوگا، ہر بار وہ نہیں ہوگا کہ یہ کرنا ہی ہے، وہ حالات آ جائیں گے تو وہ عمل ہم کو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ہمارے لیے لاگو نہیں۔ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو کر لی جائے تو بہت اچھا ہے، نہ بھی کی جائے کسی مشکل کسی پریشانی کی وجہ سے کچھ وقت تک کے لیے تو بھی درست ہے، لیکن کسی بھی سنت کو مستقل ساری زندگی ترک کرتے نہ بلا وجہ، یہ بھی گناہ کی ایک وجہ بن جائیں گی۔ یاد رکھ، جیسے سنت موقدہ کے تعلق سے امام احمد بن حنبل سے سوال ہوا، سنت موقدہ پہ عمل کرنا فرض واجب ہے یا سنت ہے، مطلب ضروری ہے یا کر لے تو ٹھیک ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا، سنت موقدہ کو اگر کوئی ہمیشہ ترک کرے تو گناہ گار ہوگا، کبھی کرتا کبھی چھوڑتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو یہ کہوں گا سنت کے بارے میں، کبھی ہو جاتا ہے چھوٹ جاتی، کبھی نہیں تو ٹھیک، سمجھ، لیکن مسلسل چھوڑنا گناہ کا بات۔ جیسے کہ سحر کرنا سنت ہے، کسی وجہ سے میں نہیں اٹھ سکا، روزہ رکھ لیا میں نے، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں میں گناہ گار نہیں ہوں۔ جان بوجھ کر اٹھ کر سحر نہیں کر کے روزہ رکھنا اور ہمیشہ ایسا کرنا، پھر مجھے جو ہے گناہ کا ارتکاب ہوگا، اس لیے کہ جانتے مجھتے اتنے خیر اور ثواب کی چیز کو میں چھوڑتا ہوں۔ لیکن یہ بات جو آپ نے سوال کی، یہ اس کا میں نے جو جواب دیا، یہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بہت سارے لوگوں کا قول میں نے یہ سنا ہے کہ سنت پر عمل کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا۔ بہت خطرناک بات ہے، سنت پر عمل کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ سنت پہ ہمارا ہر حال میں کرنا ہی ہے، کچھ جگہ فرض ہے، کچھ جگہ واجب ہے، کچھ جگہ موقعہ کرنا ہی، کچھ جگہ ٹھیک ہے ہو جائے، نہیں حالات وقت کے حساب سے چھوٹ بھی جائے تو چلتا ہے، ایسا ہے۔ لیکن اگر مستقل آپ بولیں گے سنت پہ عمل کرنا ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا، یہ بہت بری بات ہے۔ اکثر لوگ قرآن حدیث پہ جب آتے ہیں، لوگ نماز روزے کے معاملے میں سنت جانتے ہیں تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے یہ سنت ہے، عمل کرے تو ٹھیک، نہیں تو چلتا۔ ایسی بات نہیں، سنت چلتا والا معاملہ نہیں، سنت تو وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر ہی ہم فرائض کو تکمیل کرتے ہیں، جو ہمیں جو حکم دیا اللہ نے اس کو پورا کر پاتے ہیں۔ تو لہٰذا جیسا میں نے بتایا ڈفرنٹ سچویشن کے اعتبار سے بدلتے ہیں۔ فرائض کی تکمیل کے لیے سنت پہ عمل کرنا فرض ہو گیا،
کچھ ایسی باتیں جو حکم آتا ہے اس پہ عمل کرنا واجب ہو گیا. کچھ موقعہ سنتیں جن پہ ہمیشہ اگر عمل مطلب کبھی کبھار ہوتا ہے، ہمیشہ چھوڑنا گناہ ہوگا، لیکن کبھی کر لے کبھی چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے. کچھ ایسی سنتیں واقع میں جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، جیسا آپ کیسے بال جماتے تھے، آپ نے کتنی شادیاں کی، یہ یقیناً ہم کر نہیں سکتے. جیسا کہ اس کے لیے بال ویسے ہو تو جمائے جائیں گے. آپ کی چال ایسی تھی، اب کس کی چال ویسی ہو تو وہ کر سکتا ہے. ڈیل ڈال ویسا ہو تو، ڈیل ڈال ہی ویسا نہیں ہے تو مختلف چالیں ہم جانتے ہیں. چال انسانی فطرت سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پیدائش سے ہم اپنے چھوٹے برین میں لے کر آتے کیسے چلیں گے ہم لوگ، تو ظاہر سی بات ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی. لیکن جو کر سکتا ہے بالکل سنت کے مطابق چال کو بھی کوشش کرے، ڈھال کو بھی کوشش کرے، بال کی بھی کوشش، سمجھے. لیکن اس معاملے میں انسان کو چھوٹ یہ نہیں ہو سکتی تو پکڑ نہیں ہے، سمجھے. تو کچھ معاملے میں ٹھیک، کچھ معاملے میں نہیں. تو سنت پر عمل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ڈفرینٹ سچویشن سیناریو میں یہ اس کی بات جو ہے فرض، واجب اور اس کے حد تک بدلتے جائیں گی. بہرحال